ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعینوا بالغدوة والروحى وشیء من الدجى. رواہ البخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا متن آپ نے سماعت فرمایا. اس میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ دین بہت آسان ہے لیکن دنیا کے رسومات نے اس کو مہنگا کر دیا. دین تو بالکل آسان ہے. اب آج حاجیوں کا حج ہو گیا. غروب آفتاب کے بعد حاجی عرفہ سے مزدلفہ کی جانب رواں ہوتے ہیں. غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکل سکتے. مغرب کا وقت عرفات میں ہی ہو جاتا ہے لیکن انہیں مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھنی ہے. کہتے ہیں کہ اس بار آدھے آدمی ہیں. اس لیے کہ عرب حکمرانوں سے دنیا کے مسلمان خوش بالکل بھی نہیں ہیں. وہ کسی خوش فہمی میں ہو تو ہو اور کسی عیش و نشاط میں ہو تو ہو لیکن خوش کوئی نہیں ہے. لیکن کچھ خوش آمدید لوگ ہیں، کچھ دلال لوگ ہیں، کچھ میڈیا کے لوگ ہیں، وہ خوش آمد کرتے رہتے. ان کا مذہبی خوش آمد ہے تو وہ الگ بات ہے. بہرحال جو بیچارے حج کر رہے ہیں خدا ان کا حج قبول کر رہا ہے. اور جو دعائیں وہ عرفات میں کر چکے اور مزدلفہ میں کرنے والے ہیں اللہ اسے بھی شرف قبول بخشے. جو بھی ہیں آج جتنے بھی ہیں. اور اس حج کو اللہ امت کے لیے نیک شگون بناتے ہوئے اور امت کے بگڑے ہوئے کام بناتے ہوئے. یہ بڑے مقدس مقامات ہیں جن کا نام عرفات اور مزدلفہ ہے. ظاہر رب رو ہو کر کے وہاں دعا مانگ رہے ہیں. خدا کرے ان کی دعا خود ان کے بارے میں اور امت کے بارے میں اللہ قبول کرے اور ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور برے دن ہم سے دور ہو جائیں، بھلے دن سے ہم سب قریب ہو جائیں. بس اتنی سی بات ہے. تو یہ دین کتنا آسان ہے میں کیا بتاؤں. اب ایک صرف نکاح کو آپ لے لیجئے. لڑکا کہہ دے کسی خاتون سے کچھ گواہوں کے سامنے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا اور لڑکی جواب میں کہے میں نے قبول کر دیا، ہو گیا نکاح. کتنا آسان ہے. لیکن لوگوں کی رسم و رواج نے اس کو اتنا مہنگا بنا دیا. آج ہلدی ہے، کل مہندی ہے، پرسوں جو ہے سگائی ہے. صرف سگائی میں اتنی تیاری کرتے ہیں کہ صرف وہاں قاضی نہیں ہوتا بلکہ سب ہوتا ہے. اور قاضی بھی ہوتا ہے وہاں لیکن اسے نکاح ایسی محفل میں شریک ہوا پوری شادی کر. کیا دکھا ہوا ہے. دینداروں کو زیب نہیں دیتا. رچتا پچھتا آپ کچھ بھی کرنا چاہو کر لیں. دین اس پر زیادہ نکیر نہیں کرتا لیکن خواہی نہ خواہی شادی کے نام پر ایک طوفان کھڑا کر دینا آبادی میں کوئی ضروری نہیں. لیکن کرتے ہیں لوگ. اب کبھی ان سے باز پرس کیجئے، بڑے بوڑھے سے پوچھئے. کبھی میں نے پوچھا کہ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کیا کروں حضرت بچے نہیں مانتے. ارے بچے تو مانتے ہی، بڈھا جو بول رہا ہے یہ خود ہی نہیں مانتا کہ ہم جوانی میں تو نہیں دیکھ سکتے، بڑھاپے میں دیکھ لیں. وہ بڈھا ہے مجھے ہم کہا بچوں کو قصور مت دو. بہت سی چیز جو تمہیں پسند نہیں مجالے کے بچے کر لیں بچوں کو قصور ہے. تو یہ حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے. اس کو مہنگا کس نے کر دیا؟ دنیا کی رسومات میں. کلام پاک سے مثال دوں آپ کو اس کی. بنی اسرائیل میں ایک مرڈر ہو گیا، ایک قتل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے کہ آپ بتائیے کہ قاتل کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ایک گائے ذبح کرو. تو لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں قاتل کون ہے، آپ کہتے جاؤ گائے ذبح کرو. یہ کتنے بے تکے ہیں جن کا نام یہودی ہے. اس قدر بے تکے. بہت اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے. ویسے تو کوئی نبی بچا نہیں جسے بے پناہ اذیت نہ پہنچائی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں جاہلوں کا کام کروں؟ تم مجھ سے مسئلہ پوچھو میں تم سے مذاق کروں؟ یہ قدرت کی طرف سے گائے ذبح کرو. یہ پہلی سورہ ہے بقرہ. بقرہ جو کہتے ہیں گائے کو. اب ان کو چاہیے یہ تھا جب دیکھ لیا کہ قدرت کی طرف سے اشارہ ہے کہ گائے ذبح کرو، کوئی گائے ذبح کرتے تھے لیکن لگے وہ قریت کرنے. آج بھی ہوتی کیا گائے ذبح ہوتی ہے. وہاں کوئی نہیں چلاتا کہ میری ماتا کو کیوں ایسا کرتے ہو تم. ان سے بڑی دوستی ہے صاحب. مسلمان کیا ہو تو بڑی دشمنی ہے صاحب. یہ تفریق کیوں ہے صاحب؟ یہودی کیا گائے نہیں ذبح کر رہے ہیں؟
شرم نہیں آتی؟ کہیں تو آپ کچھ نہیں بولتے ہو اور کہیں جو ہے آپ اس کے نام پر طوفان کھڑا کر رہے ہو بیوقوفی سمجھ کر کے نا. چلو ان کو چاہیے تھا کوئی سی گائے ذبح کر دیتے, لیکن لگے یہ حجت کرنے موسیٰ علیہ السلام. یہ گائے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کون سی گائے ہونی چاہیے, اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے, اس کی عمر کیا ہونا چاہیے, اس کا سین و سال کیا ہونا چاہیے. اب زبردستی یہ قریت کرنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے رہے یہ رنگ ہوگا, یہ سین و سال ہوگا. برابر سوال کرتے برابر کہتے رہے کہ ابھی تک گائے ہماری سمجھ میں نہیں آئی. کہا اچھا ٹھیک ہے آ جائے گی. بعد میں جا کر کے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ گائے ذبح کریں گے. جب یہ اللہ کا نام لیا تو کام آسان ہوا, نہیں قیامت تک ان کو گائے کا پتہ نہیں چلتا. آج بس ہم ایسے پوچھتے رہتے. اب گائے اتنی مہنگی ہو گئی کہ تاریخ میں اتنی کوئی مہنگی گائے نہیں ہو گئی. جو گائے ان کو بتائی گئی ذبح کرنے کو, گائے والوں نے کہا اس کے کھال کے برابر سونا بھر کے تم کو دینا پڑے گا. ارے بولی یہ اتنی 2 درہم کی گائے اور آپ سونا, کب آپ کو نہیں لینا آپ جاؤ. لیکن دوسری کوئی گائے سی تھی نہیں, وہی تھی. گائے کتنی مہنگی ہو گئی. جب قریت کیا دین میں, دین سخت ہو گیا. یہی حدیث ہے, لکھا ہے حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کوئی سی بھی گائے ذبح کر دی ہوتے دین کا کام چل جاتا. لیکن جب بہت قریت کیا کہ گائے کیسی ہو, اس کا کلر کیسا ہو, اس کی عمر کیسی ہو, جب یہ سب شروع کیا قدرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے کیا جان بچانے کی تمہاری صورت ہے, پھر مہنگا ہو گیا تھی. یہ حدیث پہلی حدیث ہے کہ ان الدین یسر, دین تو آسان ہے بہت, دین آ رہا ہی تھا آسانی پیدا کرنے کی. دنیا کی رسومات نے اس کو بہت سخت بنا دیا. بس ان الدین یسر. آگے ارشاد فرمایا وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. آج تک دین میں کسی نے قریت نہیں کی مگر دین اس پر سخت ہو گیا. قریت مت کرو, جیسا حکم ہے فوراً عمل کرو. فَسَدِّدُوا, یہ پہلا آرڈر ہوا, سیدھے رہو, بہت ٹیڑھے مت بنو دین کو لینے میں, سیدھے رہو. سددو کا لفظ آیا, ایک دم سیدھے رہو, بہت اکڑکوں کی حالت مت دکھاؤ, تمہیں دین لینے میں سیدھے رہو. وقاربوا, اور دین سے قریب ہونے میں جلدی کرو. وابشروا, لوگوں کو خوشخبری سناؤ, بری خبر مت سناؤ. یہاں بری خبر فوراً بانٹنا شروع کرتے ہیں نان خطائی کی طرح سے, اچھی خبر جلدی سے نہیں سنائیں. یہ دنیا کا عجیب بس, کہا خوشخبری سناؤ لوگوں کو. یہ 3 چیز سنو, سددوا, قاربوا, وابشروا. آگے فرمایا واستعینوا بالغدوۃ والروحا, اور صبح اور شام, وہ شیء من الدنیا, اور رات کی نماز. یہ 3 نمازیں, صبح کی, شام کی اور رات کی نمازوں سے مدد چاہو. یہ تمہاری مددگار ہے نماز. جس کو تم بھاری سمجھتے ہو یہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنے والی ہے. یہ غلطی سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ نماز بہت بھاری ہے. نماز بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے. لیکن کہاں 3 نمازوں, تہجد کی نماز میں شیء من الدنیا, رات کے اندھیروں میں بھی نماز پڑھو, اس سے مدد چاہو. نماز سے مدد ملتی ہے. اگر نماز صحیح ڈھب سے ہو گئی زندگی کی آدھی مشکلیں کم ہو جائیں گی. آدھی کے لیے فکر کرو. اگر نماز صحیح ہوئی تو بہت ضروری ہے. اگر صبح اور شام کی نماز میں تہجد کو بھی شامل کر لیا تو پھر کیا کہنا, سبحان اللہ سبحان. چلیے ایک حدیث ہو گئی, ایک دوسری بھی پڑھ دوں. وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبہ او عن شیء منہ فقرأہ فیما بین صلاۃ الفجر صلاۃ الظہر کتب لہ کانما قرأہ من اللیل. رواہ مسلم. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی خود فاروق اعظم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رات کا کوئی عمل آپ سے چھوٹ گیا, سو گئے آپ, نہیں ہو سکتا, آدمی ہے ہوتا ہے, رات کا کوئی عمل, کوئی وظیفہ رہ گیا آپ کا, اس کو صبح پورا کر لو. فجر سے لے کے ظہر تک اس کو پورا کر لو. اگر فجر سے لے کے ظہر تک رات کا چھوٹا ہوا عمل پورا کر لو تو لکھ دیا جائے گا اس نے کوئی غلطی نہیں. کتنی چھوٹ, کتنا آسان ہے دین, کوئی غلطی ہی نہیں کی آپ نے, حالانکہ سو گئے آپ, اس کو پورا کر سکتے ہو. اور کیا آسانی چاہتے ہو. دوسری حدیث بھی سن لیجیے. وعن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائما. حضور فرما رہے ہیں, راوی ہیں حدیث پاک کے عمران بن حسین, وہ کہہ رہے ہیں کہ صلی قائما, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. بس صلی قائما, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. بہت فضیلت ہے کھڑے ہونے کی. کلام پاک میں قوموا للہ قانتین, جناب الہی میں ادب سے کھڑے رہو. آپ کسی آفیسر کے یہاں جاتے ہاتھ باندھے سے کھڑے رہتے ہیں, وہ کہتا بھی ہے کہ بیٹھ جائے کرسی, آپ نہیں بیٹھتے, نہیں بیٹھتے نا, یہ تو پھر بارگاہ الہی ہے. تو آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. صلی قائما, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا, لیکن اگر تم کھڑے نہ ہو سکو تو بیٹھ کے پڑھ لو. دیکھو آسانی جو بتا کہ دین آسان کہا, لیکن اگر تم نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو. دیکھو دیا چھٹی آپ کو, اور کیا چاہیے. اگر نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو فقاعدا. لیکن نہ ہو سکے تو, یا ہو سکتا ہے اور نہیں کھڑے ہوتے, ہو سکتا ہے نہیں کھڑے ہوتے. کچھ لوگ تو نفل بیٹھ ہی کے پڑھتے, جوان بھی
وہ سمجھتے ہیں کہ نفل بیٹھی کے پڑھا جاتا ہے. جس کو زندگی بھر یہ نہیں معلوم ہو کیا دین سیکھے گا؟ ہر نماز کھڑے ہو کر کے ہے، وہ چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت موقدہ ہو، چاہے غیر موقدہ ہو، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے وہ نفل ہو، کوئی سی بھی نماز کھڑے ہو کر کے. لیکن نہ ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھو، اجازت دیتی ہے. نہیں کھڑا ہو سکتا آدمی، اب اس کے پاؤں میں دم نہیں ہے، اس کے پاؤں جواب دے بیٹھ. فصلی قاعدا فإن لم تستطع فعلى کون سا لفظ فعلى جنب، رواہ البخاری، بخاری شریف کا حدیث. کہا لیکن بیٹھ بھی نہیں سکتا. بہت سے بیمار ایسے ہیں بیچارے کہ کھڑے تو نہیں ہو سکتے، بلا شبہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو کھڑا لیٹ کر کے پڑھ لو. اور کیا چاہیے؟ فعلى جنب، کروٹ کے بل پڑھ لو. لیکن پڑھو، چھوڑو نہیں بابا، پڑھو. قیام نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہیں ہو سکتا لیٹ کے پڑھ لو. سمجھ میں؟ چھوڑو نہیں اس کو. یہ سن. اور کیا چاہیے؟ دین نے آسانی دی ہے نا. نہیں تو کہہ دیا جاتا کیسے بھی آپ کھڑے ہی ہو کے پڑھ کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہا دین آسان ہے. جہاں دیکھتا ہے کہ آپ کی مجبوری پر سے چھٹی دے دیتا ہے آپ کو. ایک حدیث اور سن لیجیے صاحب، تاکہ یہ غلط فہمی بہت بڑی نکل جائے گی اس سے، اگر یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو. وان ہو، اور انہی سے یعنی عمران ابن حسین سے ہے کہ انہو سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ الرجل قائدا. عمران حسین جو اوپر ہے انہی سے یہ دوسری روایت بھی ہے کہ حضور سے کسی نے پوچھا کہ حضور جو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ کسی مفتی صاحب کا معاملہ نہیں، خود حضور ہے. یہ مفتی صاحب سے آپ پوچھو جو بیٹھ کے نماز پڑھتے وہ کیسا ہے. سیدھے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ جو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قال ان صلی قائما فهو افضل. اگر اس نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی تو بہت اچھا ہے. اگر اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو افضل ہے، یعنی بہت اچھا ہے. سمجھ؟ فهو افضل. ومن صلی قائدا، لیکن جس نے بیٹھ کے نماز پڑھی، ومن صلی قائدا فله نصف اجر القائم، تو اس کو آدھا ثواب ملے گا. جو کھڑے ہونے والا نماز پڑھ رہا اس کے مقابلے میں اس کو ثواب آدھا ہو جائے. بیٹھ کے پڑھنے میں ثواب آدھا ہو گیا. اور یہ سب جوان لوگ نفل میں دیکھتا ہوں عشاء کی نماز میں. اب کچھ دن تو میں کرسی پر پڑھ رہا تھا نا، تو دیکھتا تھا کہ ہمارے آجو باجو میں جو ہے 2 رکعت نماز بیٹھی کے پڑھ رہے ہیں، اچھے بھلے آدمی، جوان آدمی. وہ سمجھتے ہیں صرف بیٹھی کے نفل پڑھا جاتا ہے. فرمایا ثواب آدھا ہو گیا. کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے پھر بھی بیٹھ کے پڑھنا ثواب آدھا ہو گیا. آدھا ثواب صرف قیام میں تھا، دیکھا اس کو غائب کیا اس نے. زندگی بھر نہیں سمجھ سکا وہ کہ نماز صرف کھڑے ہو کر کے ہی ہے. وہ تو اجازت اس وقت دی گئی بیٹھنے کی جب وہ کھڑا نہ ہو سکے، اور لیٹ کے پڑھنے کی بھی اجازت جب دی گئی جب وہ بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکے. تو وہ رخصت ہے. عظیمت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پڑھو، نفل بھی کھڑے ہو کر کے پڑھو. لیکن پیسہ جھومتے ہیں ذرا، ہر مسجد میں ملے گا، پورے انڈیا پاکستان سب جگہ. جو اتنا نہ سیکھ سکا کہ نماز کھڑے ہو کر کے ہے، اس نے کیا دین سیکھا وہ کچھ نہیں جانتا. اور تو یوٹیوب اور فیس بک معلم ہے، خدا جانے کہاں لے جا کے کس گڑھے میں یہ گرائیں گے مجھے معلوم نہیں. وہ کچھ بھی کوئی مطلب کی بات تو نہیں کرتے، ادھر ادھر کی پھینکم پھانپ جو ہے چلتی رہتی ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کیا بکواس کر رہے ہیں سب ادھر. زیادہ تر غیر مقلد اس پر چھائے ہوئے ہیں، وہاں بھی سب چھائے ہوئے ہیں، بد مذہب زیادہ تر اس پر چھائے ہوئے ہیں. اور لوگ ہر وقت انگلی چلاتے رہتے ہیں. بل وہ تو وظیفہ پڑھ رہے ہیں. انا للہ. فرمایا اگر اس نے بیٹھ کے پڑھ لی تو اس کو آدھا ثواب ملے گا اس کے مقابلے میں جو کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے. کھڑے ہو کے پڑھنے والے کو پورا اس کو آدھا ثواب ملے گا، بیٹھ کے پڑھنے والے لیکن ملے گا ثواب اس کو. دین آسان تو آدھا ملے گا. اگر اس کو آدھا واقعی چاہیے تو ٹھیک ہے کرے اپنے. اچھا ومن صلی نائما فإن اللہ دیکھو میرا ومن صلی نائما فإنما نصف اجر القائد. لیکن کوئی آدمی بیٹھ کے بھی نہیں بلکہ لیٹ کے پڑھ رہا ہے، نائمن یعنی لیٹ کے پڑھ رہا ہے، تو اس کو بیٹھ کے پڑھنے والے کا آدھا ملے گا. اب ایک مثال معلوم ہے کہ جہاں مشقت زیادہ ہے وہاں ثواب زیادہ ہے، جہاں مشقت کم ہے وہاں ثواب کم ہے. بیٹھ کے پڑھنے میں ثواب آدھا سمجھے کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں، اور لیٹ کے پڑھنے میں ثواب چوتھائی. جتنا بیٹھ کے پڑھنے والے ملا اس کا بھی آدھا لیٹ کے پڑھنے والے. اسی لیے ایک اصول ہے افضل العبادت احمسھا، یہ اصول ہے حدیث کا. یہ بھی حدیث ہے کہ بہترین عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو. ارے تکلیف جتنی اٹھاؤ گے مزدوری اتنی ملے گی، تکلیف نہیں اٹھاؤ گے مفت میں لینا چاہتے تو بہت کم ملے گا. چوتھائی ثواب ملتا ہے لیٹ کے پڑھنے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں جب لیٹ گئے تو لیٹ کے پڑھیں. یہاں تو آسانی ڈھونڈ، دین میں آسانی مت ڈھونڈو، مشقت ڈھونڈو. یہ نہیں کہ صرف آپ کو نکال رہے ہیں شکرانے میں. سرکار سے لوگوں نے کہا آپ کے صدقے میں تو اولین و آخرین بخشے جائیں گے.
آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ افلا کون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار میں شکریہ میں کھڑا رہتا ہوں کہ اللہ تو نے یہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، شکریہ میں کھڑا رہتا ہوں۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ آدھے ثواب پر اگر قناعت ہے تو ٹھیک ہے بیٹھی کے جھوما کرو، انہیں تو لیٹ کے پڑھ لیا کرو، چوتھائی ملے گا، یہ نہ سمجھنا کہ کھڑے ہونے کے برابر۔ اچھا کچھ لوگ ہمیں کھڑا ہوا دیکھ کر کے بھی کچھ نہیں سمجھتے، یہ کیوں کھڑا ہوا ہے، ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کے پاگل پن کی کوئی حد ہے؟ پاگل پن کی کوئی حد نہیں، بڑے ہوشیار بنتے ہیں۔ دیکھو ہوشیاری اس کو کہاں لے جاتی ہے مجھے معلوم نہیں۔ یہ جو حدیث ابھی سنی کہ جس نے بیٹھ کے نماز پڑھی اسے آدھا ثواب ملتا ہے، اور جس نے لیٹ کے پڑھی اسے چوتھائی ملتا ہے، جو بیٹھ کے پڑھنے والے کو ملتا ہے اس کا آدھا ملتا ہے لیٹ کے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بس جو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اہم کتاب ہمارے یہاں مانی گئی ہے، بس بخاری شریف کی روایت، اور اسی پر یہ پہلی فصل ختم ہو گئی۔ ایک ہی حدیث بچتی تھی تو وہ پڑھنے میں، تو میں نے کہا کہ اب آج پورا کر دیں، تو آج حج بھی ہوا ہے سب کا، اور ابھی وہ جاری رہے گا، یہ باب بھی ابھی جاری رہے گی، تو پہلی فصل ہوئی ہے، لیکن کچھ تو وہاں پورا ہو رہا ہے، تو یہاں بھی میں نے کہا تھوڑا پڑھا کے سبق کو پڑھا۔ تو دین بہت آسان ہے، بہت ہی آسان، دنیا کے رسومات نے اس کو مشکل بنایا، رسومات سے آپ باہر نکل جائیں سب آسانی۔ میں ایسی محفلوں میں بیٹھا ہوں جہاں 500 روپے میں منگنی ہو جاتی، 500 روپے، اور ایسی محفلوں میں بھی بیٹھا ہوں کہ 20-25 لاکھ روپے سے منگنی بھی لگ رہے ہیں، ایسی جگہ بھی بیٹھا ہوں، دونوں کو دیکھا میں، ان کو مبارکباد دیا جہاں 5 یعنی پوری منگنی ہو گئی۔ ابھی بھی یہاں ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ حضرت صرف شربت 500 روپے میں ہو گئے سر، یہاں بھی ایسا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ شیخی میں آ کر کے جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور اس سے ضرور میں نے سوال کیا جہاں 20-25 لاکھ روپے لگ رہا ہے صرف منگنی میں، تو شادی میں کیا کرے گا؟ طوفان، نہ خود سوئے گا نہ آبادی والوں کو سونے دے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے دین میں داخل کر لیا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ اپنے دین کی صحیح اور سچی سمجھ بوجھ ہم تمام کو عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اللہ اس پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بندگان قدسی جو زندگی بھر دین کی خدمت کرتے رہے اللہ جیتے جی بھی مرنے کے بعد بھی ان کا پڑوس عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔